السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 111 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ جو غلطی کرتا ہے وہ غلطی اسی کے خلاف جاتی ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ جو بھی کوئی غلط کام کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت سورۃ سجدہ آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں، جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے ہی لیے ہیں، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ رب العزت علم و حکمت والے ہیں، اللہ رب العزت ہمیشہ سے سب کچھ جانتے ہیں جو انسان کرتا ہے۔ آیت نمبر 112 وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور جو خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جس نے گناہ کیا اور کسی ایسے شخص پر تہمت لگا دی جس نے گناہ نہیں کیا تھا، تو اس نے اپنے سر پر بہت بڑا گناہ کا بوجھ لے لیا۔ دیکھیں، ہم نے پریویس آیت میں بھی اس چیز کو دیکھا تھا کہ بشر نامی شخص نے کس طرح، جو یہودی تھا، اس کے پاس پہلے ایز اے امانت کے طور پر اپنا جو چوری کیا ہوا، صحابہ کے گھر سے چوری کیا ہوا سامان جو لا کر ایز اے امانت کے طور پہ یہودی کے گھر رکھوا دیا، اور بعد میں کیا کیا، اسی پہ تہمت لگا دی۔ یہاں پر ہم یہ بھی حدیث سے بھی ایک مثال دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ عرب کے کسی قبیلے کی ایک کالی لونڈی تھی، انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا اور وہ انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی، اس کا کمر بند سرخ تسموں کا تھا، اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا یا اس کے بدن سے گر گیا، پھر اس کی طرف سے ایک چیل گزری، جہاں کمر بند پڑا تھا چیل اسے سرخ رنگ کی وجہ سے گوشت سمجھ کر چھپٹ لے گئی۔ بعد میں قبیلے والوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا۔ ان لوگوں نے اس کی تہمت مجھ پر لگا دی، یعنی کہ وہ لونڈی پر لگا دی، اور میری تلاشی لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لی۔ اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہی چیل آئی اور اس نے ان کا وہ کمر بند گرا دیا، اور وہ ان کے سامنے ہی گرا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، یہ تو وہی کمر بند ہے جس کا تم مجھ پر تہمت لگا رہے تھے، تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام لگایا تھا، حالانکہ میں اس سے پاک تھی، یہی تو ہے وہ کمر بند۔ اس لونڈی نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سلام لائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ اس کے لیے مسجد نبوی میں ایک بڑا خیمہ لگا دیا گیا، یا یہ کہا کہ چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ وہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی کہ کمر بند کا دن ہمارے لیے ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے، اسی نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ آخر بات کیا ہے، جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہی بات ضرور کہتی ہو۔ اس نے بیان کیا کہ پھر اس نے مجھے یہ قصہ سنایا، یہ بخاری کی روایت ہے 439 نمبر پر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ بے گناہ پر الزام تھوپ کر بہتان لگانے والے نے اپنے اوپر ایک بوجھ اٹھا لیا۔ بوجھ کا اٹھنا انسانی ضمیر کو بوجھل کر دیتا ہے، انسان عملی طور پر اس جرم کا بوجھ اپنے سر پر محسوس کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس کا خود بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔